بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹو ایکسپلور پاکستان گلوبلی. آج کا ہمارا سبجیکٹ مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 9 اور موضوع ٹاپک ہمارا ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات فیکٹرز فار ڈیمانڈ آف پاکستان. مطالبہ پاکستان بیسیکلی تقسیم بر صغیر کی بات تھی، پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ کی بات تھی، اور بہت سے جو ہندو صافی اور بہت سی کمیونٹی جو تھی جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو تھے وہ آف اینڈ آن بڑے عجیب قسم کے کویشچن سوالات اٹھایا کرتے تھے. ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کویشچن کیا گیا کہ مسٹر جناح آپ تقسیم کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ہماری تاریخ ہے کہ ہم صدیوں سے مل کے رہ رہے ہیں، ہم ایک قوم بن چکے ہیں اور آپ ڈویژن کی بات کرتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا اس انڈین صحافی کو، یہی تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ صدیوں مل کے رہنے کے باوجود بھی ہم ایک قوم میں نہیں ڈل سکے. ہمارا جینا مرنا ہمارا اور آپ کا ٹوٹلی مختلف ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اس کو حقیقی مالک و خالق سمجھتے ہیں. آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ گائے کی پوجا کرتے ہیں، آپ دھرتی کی پوجا کرتے ہیں. ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. ہماری زبان الگ، ہمارا ثقافت الگ، مزاج الگ، مذہب الگ، تو ہم کیسے آپ کے ساتھ مل کے سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق ایک اور بھی اگزامپل کہی جاتی ہے کہ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک پبلک گیدرنگ کو ایڈریس کر رہے تھے، خاص طور پہ طلباء بھی اس میں کافی زیادہ شریک تھے. تو اس ٹائم ایک طالب علم نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کویشچن کیا کہ مسٹر جناح صاحب آپ پارٹیشن کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ہم ایک قوم ہیں، صدیوں سے مل کے رہ رہے ہیں، ہم تہذیب و ثقافت ہماری ایک ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ پارٹیشن کی بات کرتے ہیں، ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور ایک گلاس پانی کا منگوایا، اور گلاس پانی کا منگوانے کے بعد آدھا گلاس پانی کا پیا، اور اس کے بعد اس جو ہندو اسٹوڈنٹ تھا جس نے کویشچن کیا تھا اس کو بلایا کہ بیٹا بات سنو. جب وہاں پہ گیا تو مسٹر جناح صاحب نے کہا ان کو کہ بیٹا یہ باقی جو بچا ہوا پانی ہے نا میرا وہ پیو. اس نے پینے سے انکار کر دیا. پھر ایک مسلم طلباء کو بلایا، طالب علم کو بلایا، تو وہ اسٹوڈنٹ جب گیا تو مسٹر جناح صاحب نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ پانی پیو، اور انہوں نے بسم اللہ کر کے پانی پی لیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا ٹیکنیکل وے میں ایک میسج دے دیا کہ یہی وجہ ہے کہ آپ میں اور ہمارے میں فرق ہے. ارے ہمارا مذہب الگ ہے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیزوں کو اگر کوئی نجس چیزیں بھی چھو جائیں، خاص طور پہ جو بڑے ذات کے ہندوز تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل استعمال ہیں. اگر مسلمان ان کو چھو لیتے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب ہمارے لیے چیزیں مناسب نہیں ہے. اس کے بہت سے بیک گراؤنڈس ہیں، بہت سے پس منظر ہیں. جو ہندوؤں کے مظالم تھے تو وہ آف اینڈ آن خاص طور پہ جو وار آف انڈیپینڈنس سے لے کر ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تعلیمی، مذہبی، ثقافتی، کاروبار، تعلیم، روزگار کے حوالے سے ان سے سارے کے سارے مواقع چھین لیے گئے، ان سے حقوق واپس لے لیے گئے. تو مسلمان مرتے کیا نہ کرتے؟ آخرکار سپریشن کا مطالبہ وقت کی ضرورت تھی اور فطرتی عمل تھا. اب اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات ہے. فرقہ وارانہ فسادات کیا تھے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کی سوچ اور عقائد میں بڑا فرق ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اس جہان کا مالک اور خالق ہے اور انسان اس کا نائب ہے. اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں. اور ہندوز کے عقائد کیا ہیں؟ ہندوز کہتے ہیں وہ دھرتی ماتا اور گو ماتا کا نام لیتے ہیں. ان کے دو عقیدے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ دھرتی کو ماں سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں. گائے جانور حلال، جانور مسلمانوں کے لیے مسلمان ان کے سامنے ذبح کرتے تو وہ بہت ہی ظلم و ستم کرتے مسلمانوں کے اوپر. وہ اس ٹائم سے لے کر آج تک ویسے ہی ہو رہا ہے. آج بھی کرنٹلی انڈیا کے اندر بھی جو مسلمان اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کے اوپر بہت سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں.
اور ان کے مختلف قسم کی جو ہے وہ تنظیمیں تھیں، ان کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ فرقہ واریت کرنا اور مسلمانوں کو زبردستی اسلام کی طرف ہندوازم کی طرف راغب کرنا، اور ان کو زبردستی اسلام سے کنورٹ کر کے یہودیزم کی طرف لے کے جانا۔ یہ مختلف قسم کے ان کے وہ مظالم تھے، اور وہ چیزیں مسلمانوں کی برداشت سے باہر آ چکی۔ پر ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب کفر اور اسلام کے درمیان مقابلہ ہو اور اس میں کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہوں کہ یہ برداشت کرنا مشکل ہے اور ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو وہ الگ ہو جانا، سائڈ پہ ہو جانا، سیپریٹ ہو جانا، وہ سب سے مناسب سلوشن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں جو فرقہ وارانہ فسادات کے اوپر کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمان مرتا ہے تو وہ اس کی میت کو کس حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی قیمتی خزانہ ہونا تو اس کو ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور ہندوز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مسلمانوں کا کوئی مرتا ہے تو وہ فوت ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دفن کیا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو اس خزانے کو جا کے قبر کے اندر چھپا دیا، محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور ہندوز کا کیا ہے کہ وہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کو بہت سی لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے اس کی چتا کو جلایا جاتا ہے۔ جلانے کے بعد اس کی جو عیش ہوتی اس کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے بس اس کی دنیا تھی، وہ آیا، اس نے اپنا جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب وہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ان کا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی جو سوچیں ہیں وہ مختلف، اور اس ٹائم کیونکہ ہندوؤں کو انگریزوں کی سپورٹ تھی، ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، ان کا اپنا ہی نظام چلتا تھا، اپنا ہی رول کرتے تھے، اپنی باتیں منواتے تھے۔ اس ٹائم وہ رام راج کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے ٹوٹلی اگینسٹ تھا، جو مسلمان اس چیز کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لہٰذا انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کیا، پاکستان الگ وطن بنانے کا مطالبہ کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ نمبر 3، معاشرتی حالات، سوشل کنڈیشنز مسلمانوں کی بہت ابتر ہو چکی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک ہم اس طرح مل کے رہیں گے تو ہمیں اپنے رائٹس نہیں ملنے والے، حقوق نہیں ملنے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جیسے وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ہندوز نے تو جا کے اپنے نئے آقاؤں کے ساتھ سوری کر لی، اور سارے کا سارا ملبہ جو تھا وہ مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی۔ انگریزوں کو یہ کہہ کر قائل کر دیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ جنگ آزادی میں نہیں لڑنا چاہتے تھے، مسلمانوں نے ہمیں ورگلایا۔ اور ایسا نہیں تھا، اور کافی حد تک جو تھے وہ انگریز بھی اس وار کو وار آف میوٹنی کہتے تھے، اور سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ وار آف میوٹنی نہیں ہے، وار آف انڈیپینڈنس ہے۔ اور اس وار کے اندر سب کانٹیننٹ کے تمام جو قوم ہیں انہوں نے مل کے حصہ لیا، کہ صرف اور صرف مسلمانوں نے آپ کے خلاف جنگ نہیں لڑی۔ مسلمان تو آپ بہت سے مسلمان انگریزوں کو جانیں بھی بچائیں ڈیورنگ دا وار۔ اور انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی دوبارہ ہمیں ٹف ٹائم دے سکتا ہے، کوئی کمپیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی، کیونکہ ان کو پہلے بہت عرصہ تک مغلیت دور اور اس ٹائم میں حکومت کر چکے ہیں سب کانٹیننٹ کے اوپر، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تعلیم، مذہب، اسکول، مدرسوں کی تعلیم، سکول کی تعلیم، کاروبار، نوکریاں، جائیدادوں سے مسلمانوں کو محروم کر دیا۔ محروم اس لیے کر دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان اسی طرح یہ چیزیں جو ہے گین کرتے رہیں گے تو ایک ٹائم پھر ایسا آئے گا کہ یہ ہمیں یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو کافی حد تک یقین تھا کہ ہندوز ہمارے سامنے اتنی جلدی مزاحمت نہیں کرنے والے، جب کبھی بھی ہوگی تو وہ مسلمانوں کی طرف سے بہت سخت قسم کی مزاحمت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم ہندوؤں کا زیادہ رول تھا، چیزیں انہیں کے پاس زیادہ تھیں، کیونکہ کاروبار، نوکریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جائیدادیں لے کے انگریزوں نے کیا کیا تھا، ہندوؤں کے حوالے کیا تھے، ہندوز کے حوالے ہینڈ اوور کر دی، اور ہندو ہر حوالے سے مسلمانوں سے فارورڈ ہو گئے تھے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اجارہ داری ہندوؤں کی تھی، اور وہ مسلمانوں کو حقوق نہیں ملتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کا بڑا جائز اور جینون قسم کا مطالبہ تھا کہ معاشرتی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، سیاسی سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ یہ ڈیسیژن کیا کہ ہمیں الگ سے ایک وطن حاصل کر لینا چاہیے۔
نیکسٹ کیا ہے؟ مسلم زبان اور ثقافت. دیکھیے کسی بھی قوم کی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، زبان ہی اس کی پہچان ہوتی ہے. 1867 کے اندر آ کے تو زبان کا بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے اردو زبان جو تھی وہ مسلمانوں کی زبان تھی، اور اس کے کسی ٹائم میں ہندوستان میں بھی وہ ایک سرکاری زبان کے طور پہ بھی کچھ ٹائم کے لیے اس کو فالو کیا گیا. اور ہندوؤں نے کہا کہ نہیں، ہندی زبان سرکاری زبان ہونی چاہیے، مسلمان چاہتے ہیں کہ اردو ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر حال میں ہندی ہی ہوگی. تو اس ٹائم سے پہلے سر سید احمد خان جو تھے وہ بڑے ماڈریٹ تھے، وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور تھوڑا سی ٹلٹڈ تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہ اگر ہم مل کے رہ سکتے ہیں اپنے مسائل کو ایڈریس کر لیں اور اس کے ساتھ مل کے رہ لیں تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. جیسے ہی جب انہوں نے یہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ لوگ ہمیں برداشت، ہمارا وجود ہی نہیں برداشت کر رہے، ہماری زبان کسی بھی قوم کی اس سے زبان لے لی جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ زبان ختم ہو جائے گی. جیسے زبان ختم ہوگی وہ قوم دوسری قوم کے اندر مرج ہو جاتی. تو یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا جس کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے اس کو بیس بنایا، اور مسلمانوں نے اس کے اوپر پریکٹیکلی ڈیمانڈس کرنا شروع کر دی اور اس کے اوپر ورک کرنا سٹارٹ کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی الگ ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری ہے. اب ٹو نیشن تھیوری کسی بھی قوم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اسی پہ ہی ہر قوم کی، ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہی چل کے وہ اپنی زندگی اسپینڈ کرتا ہے. سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری دی، اور کس بیاف پہ دی؟ جب اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی، زبان کا معاملہ ہوا 1867 کے اندر. اس سے پہلے سر سید احمد خان کے مائنڈ میں ایسا کوئی چیز نہ تھی. جب انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دے دیا تو اس ٹائم مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پہلے بھی بہت سے گیپ تھے، اور بہت سی چیزوں کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین تھا. وہ جو چیزیں مسلمان جائز سمجھتے ہیں اپنے لیے استعمال کرنا، وہ ان چیزوں کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں، ان کی پوجا کرنا مقدس سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان کا رہن سہن، طور طریقہ، عبادات، سب چیزیں مختلف تھیں، اور مسلمانوں کو ان چیزوں کو فالو کرنے کی آزادی نہ تھی. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے جب ٹو نیشن تھیوری دے دی تو اس کے بعد مسلمانوں کو ایک اور اچھی سی سوچ اور اچھی سی راہ مل گئی کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور الگ سے ہمیں ایک وطن بھی حاصل کر لینا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ کانگریسی وزارتیں ہیں. اب کانگریسی وزارتوں کا جو ٹائم ہے 1937 ٹو 1939 ہے. اب ان 2 سالوں کے درمیان کانگریس نے، وہ کہتے ہیں نا جب کبھی کسی کو جاننا ہو تو اس کا، جب وہ اس کے اوپر عروج ہو نا، پیک ٹائم ہو، جب وہ طاقت رکھتا ہو، تو اس کو تب دیکھو کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور اس کا چہرہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. تو جیسے ہی ہندوؤں کو حکومت ملی کچھ صوبوں کے اندر، 4-5 صوبوں کے اندر، تو ان کو وہاں پہ رول کرنے کا موقع ملا، اور جیسے ہی ان کو رول کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کے اوپر بہت ہی قسم کے طرح طرح کے مظالم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بندے ماترم کے لیے ان کو فورس کیا جاتا، انڈیا کے جھنڈے کو سلامی کرنے کے لیے گاندھی جی کی مورتی سامنے رکھ کے مسلمانوں کو کہا جاتا کہ اس کی پوجا کرو. اور پھر اس کے بعد رام راج کا جو نظام تھا وہ بہت عروج پہ پہنچ چکا تھا. مختلف ان کی تنظیمیں تھیں جو بہت ایکٹیو ہو گئیں مسلمانوں کو زبردستی مذہب اسلام چھوڑ کے مذہب جو ہندوازم جو تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اب اس میں کیا تھا کہ کانگریس وزارتوں نے مسلمانوں کے بچوں کو واردہ اور ودیا مندر تعلیمی سکیم کے تحت ہندو مت میں رنگنے، مسلمان ملازمین کی ملازمتوں سے برطرفی، گائے کو قانوناً ذبح کرنے سے روکنے، گاندھی جی کی تصویر کی پوجا کرنے کے لیے بہت زور دیا گیا. اور جب مسلمانوں کے عبادات کا ٹائم ہوتا، اذان کا ٹائم ہوتا، تو اس ٹائم ہندوؤں کی مخصوص ڈیوٹیز ہوتی تھیں کہ وہ وہاں پہ جا کے بیل بجائیں، گھنٹیاں وغیرہ بجائیں، گھنگرو بجائیں، تاکہ شور شرابہ ہو اور وہ
پھر نماز کا ٹائم ہوتا تھا، ڈھول بجائے جاتے تھے، شادیانے بجائے جاتے تھے، تاکہ مسلمان کنسنٹریشن کے ساتھ عبادات بھی نہ کر سکیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ مختلف قسم کی چیزیں، ایک فزیکلی ہوتی، ایک مینٹلی۔ فزیکلی جو ٹارچر ہوتا چلے وہ کسی بھی ٹائم کے اندر ظلم و ستم ہو گیا ہے تو اس کو برداشت بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو فرگیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تلوار کا زخم ہوتا ہے وہ بھول سکتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہ کبھی بھولتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی مداوع ہوتا۔ تو اس ٹائم آئے روز فزیکلی اور مینٹلی ٹارچ جو کیا جاتا تھا مسلمانوں کو، وہ قابل برداشت نہیں تھا۔ اور اس ٹائم میں جا کے ہندوؤں کے بارے میں جو مسلمانوں کی ایک رائے تھی، وہ آپ نے جو حکومتی لوگ تھے ان کے سامنے جا کے پیش کیا کرتے تھے کہ ہندو ہمارے ساتھ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں، ہمارے لیے ان کو برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے، مسلمانوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں۔ تو وہ بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے۔ جیسے ہی کانگریسی وزارتوں اس ٹائم میں ہندوؤں کا جو اصل جو چہرہ جو تھا، باہر سے تو وہ اپنے آپ کو کہتے کہ نہیں کانگریس بھی مسلمانوں کی جماعت ہے، اور کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی ریپرزنٹیشن کرتی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہی ہیں، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ اتنا کوئی اس طرح کی چیزیں پریکٹس نہیں کرتے۔ تو یہ جب ان کو یہ موقع ملتا ہے تو اس ٹائم مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے جو ظلم و ستم تھے وہ بھی انگریزوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ ان کے لیے بھی آئی اوپنر ہوتے ہیں، ان کو فیل کرواتے ہیں، باور کرواتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں واقعی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ پھر اس سے نیکسٹ پوائنٹ کیا جو اسلامی نظام کا قیام۔ دیکھیں اسلام کے نام پہ ایک ریاست حاصل کی جانی تھی اور وہاں پہ اسلام کو نافذ کیا جانا تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا تھا کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک خطہ ارضی حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کو وہاں پہ ایک لیب بنائیں گے، وہاں پہ آزمائیں گے، اور مطلب وہاں پہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کو کیا کیا جائے گا، امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں۔ تو جیسا کہ اسلام وہ مسلمان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اسلامی قانون کو لاگو کیا جائے، کیونکہ مذہب اسلام کے ماننے والے کی لازم ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگیاں بھی بسر کریں۔ اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا مگر مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے، اور یہ اپنے مذہب کی، اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی بیسک ڈیوٹی ہے۔ اور یہ بھی ایک جینون قسم کا مطالبہ تھا جس کے ذریعے مطالبہ پاکستان جو تھا وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا نمبر 8 پوائنٹ کیا تھا، ڈیزائر آف مسلمز فار فریڈم، مسلمانوں کی آزادی کی خواہش۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، اور اس نظریے کے تحت ہر ایک کی جو آزادی ہے نا اس کے اوپر کوئی بھی قدغن نہیں لگا سکتا۔ آزاد رہنا، آزاد اور خود مختار رہنا ہر انسان کا حق ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح پھلے پھولے گھومے پھرے، اپنا ڈفرینس آف اوپینین ہے، رائٹ فار دا جاب، رائٹ فار دا موومنٹ، رائٹ فار دا اسپیچ، وہ رائٹ فار دا ریلیجیس پریکٹسز، رائٹ فار دا گیدرنگ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرے۔ تو یہ چیزیں بھی مسلمانوں کے لیے اویلیبل نہ تھیں، ان کے اوپر بھی بہت ساری ریسٹرکشنز تھی۔ تو یہ بھی ایک مسلمانوں کا بہت ہی جینون قسم کا مطالبہ تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، تقسیم بنگال، لیکن اس پوائنٹ کو اینڈ پہ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو ایک چیز اور بھی دکھانی ہے، میپ بھی دکھانا ہے۔ اب اس سے لاسٹ والا پوائنٹ وہ ایڈ کر لیتے ہیں، تحریک خلافت کے اثرات۔ دیکھیں تحریک خلافت کا رزلٹ جو بھی ہوا وہ خلافت کو ناکامی ہوئی، اس موومنٹ کو بری طرح ناکامی ہوئی، لیکن وہ خلافت تو نہ بچا سکی۔ مسلم ورلڈ جو تھا وہ تو ڈیوائیڈ ہو گیا، جو اس ٹائم کے مختلف صوبے تھے وہ ممالک میں بدل گئے، حجاز مقدسہ ترکوں کے پاس تھے، وہ عربوں کے پاس چلے گئے، وہ ان چیزوں کو تو ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ لیکن اس موومنٹ کے دوران، اس تحریک کے دوران مسلمانوں نے بہت کوئی سیکھا، مسلمان میں سیاسی
بیداری اور خود اعتمادی، ان کا جو سیلف کانفیڈنس تھا وہ بہت امپروو ہوا. وہ پہلے انگریزوں کے سامنے چپ ساتھ لیتے تھے، اپنے رائٹس کی بھی بات ڈیمانڈ نہیں کیا کرتے تھے. اور جیسے یہ ایونٹ پولیٹیکل ایونٹ ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو زبان بھی مل گئی اور اعتماد بھی مل گیا. اور اس ٹائم مسلمان سیاسی طور پہ بھی کافی زیادہ اپنے آپ کو امپروو کر چکے تھے، اپنے جو رائٹ کی ڈیمانڈ کرنا ہے وہ بھی سیکھ چکے تھے. اور اس ٹائم میں پھر یہ جو طریقے خلافت جو تھی، اس کے بھی مثبت پہلو یہ تھے کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرینتھ ملی. جو طلباء کے اندر بھی پولیٹیکل سینس ڈیولپ ہوگی، علماء کے اندر بھی، خواتین کے اندر بھی یہ چیزیں بہت ہی پازیٹیو تھیں، جو کہ مسلمانوں نے ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ لرن کی. اور مسلمان جو تھے وہ کافی یونائٹ بھی ہو چکے تھے اور موٹیویٹ اور چارج بھی ہو چکے تھے. اب لاسٹ پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، تقسیم بنگال. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی، اور اس میں سب سے بڑا مطالبہ مسلمانوں کا ہی تھا کہ اس ٹائم کے جو رولنگ پارٹی تھی برٹشرز، اور ان کے پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے مطالبے کے اوپر جو بنگال ہے وہ آبادی کے حساب سے بہت بڑا صوبہ تھا. وہ 1901 میں آئی، میرے خیال میں ایک مردم شماری ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس ٹائم تقریباً 1,90,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ تھا. 1,90,000 اسکوائر کلومیٹر، مربع کلومیٹر رقبہ تھا ٹوٹل صوبہ بنگال کا. اور اس کی آبادی اس ٹائم 7 کروڑ تھی. اب امیجن کر لیں، جب پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ ہوا تو اس ٹائم پاکستان کی جو آبادی ایسٹرن اور ویسٹرن پاکستان دونوں کی پاپولیشن تھی وہ لیس دین 8 کروڑ تھی، 8 کروڑ سے کم تھی. اور اس ٹائم 1901 میں جا کے وہ جو پاپولیشن سینسس ہوا، مردم شماری ہوئی، تو اس ٹائم آبادی 7 کروڑ کے لگ بھگ تھی، بلکہ 7 کروڑ سے زیادہ بھی کئی جگہوں میں بتایا جاتا ہے. تو وہ ایک جینوئن ڈیمانڈ تھی کہ جو ایریاز اس صوبے کو ایسٹرن اور ویسٹرن اس دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. جو مسلم اکثریتی ایریاز ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دی ہیں، جو باقی جو نان مسلمز ہیں، ہندوز وغیرہ جو ہیں، وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا ایڈمنسٹریٹو طور پہ وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے مسلمانوں کا وہ جائز مطالبہ تھا. اب سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کو صوبہ بنگال میں کیا فیس کرنا پڑتا؟ آبادی مسلمانوں کی اکثریت میں تھی وہاں پہ، اور جو فنانشیلز میٹرز جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس نہ تھے، اور وہ جو روپے پیسے کی تقسیم ہوتی تھی وہ انفیئر ہوتی تھی. مسلمانوں کو اپنے اکثریتی علاقوں کے اندر بھی پورے رائٹس نہیں ملتے تھے. تو اس لیے مسلمانوں کا ایک جینوئن مطالبہ تھا، جس کو انگریزوں نے دیکھتے ہوئے اس مطالبے کو، اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کر لیا اور پارٹیشن کا اعلان کر دیا. 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے، ایسٹرن بنگال اور ویسٹرن بنگال، مشرقی اور مغربی 2 صوبے بنا دیے جاتے ہیں. جیسی تقسیم ہوتی ہے، وہ اس ٹائم ہندو اس لیول تک پہنچ چکے تھے، جو مسلمانوں کی ایک جینوئن چیز اس کا رائٹ ہوتا تھا وہ اپنی جیب سے نہیں دیتے تھے. اگر ان کو حکومت کی طرف سے بھی ملتا تو وہ مسلمانوں کے لیے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ چیز بھی ہمیں ملنا چاہیے. یہ مسلمانوں کو اس چیز کے اوپر بھی حق نہیں ہے. اور ہندوؤں کی جو وہاں پہ جو مطلب رول کرتے تھے اور وہاں پہ مونوپلی جو تھی تو وہ اینڈ ہو گئی، کم ہو گئی. تو پھر ہندوؤں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ تقسیم بنگال صحیح فیصلہ نہیں ہے، اس کو کینسل کیا جائے، اس کی تنسیخ کی جائے. تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے 12 دسمبر 1911 میں آ کے پھر اس کی کینسلیشن ہو جاتی ہے. جب یہ تنسیخ بنگال ہوتی ہے تو وہ تنسیخ بنگال کے بعد بہت سے اثرات پڑتے ہیں مسلمانوں کے اوپر. سیاست میں انتہا پسندی کا آغاز ہوتا ہے، کانگریس کا اثر روپیہ ہو جاتا ہے، مسلمان سیاسی بیداری کو فروغ ملتا ہے، اور اس سیاسی بیداری کے فروغ کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی بنانے کا سوچا، اور اس کے 1 سال بعد ہی مسلم لیگ کا قیام مرز وجود میں آ گیا. تو وہ
چیزیں جو تھیں یہ تمام پوائنٹس جو ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ریئلائز ہوا کہ وی ہیو نیڈ آف separate homeland where we can practice our religion freely without any threat, without any condition. تو یہ وہ پوائنٹس جو تھے جو مطالبہ پاکستان کے، اس میں اور بھی بہت سے پوائنٹس شیئر کی جیسا، لیکن طلباء آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے لیول کے حوالے سے انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ یہ پوائنٹس بہت ہیں، کیونکہ بک میں 6 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں تو اس میں میں نے 3 پوائنٹس اور ایڈ کر دیے ہیں۔ مسلمانوں کی آزادی کی خواہش، تقسیم بنگال اور طریق خلافت کے اثرات، یہ لانگ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو یاد کرنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ضرور اس کو لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی، اور چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم باقی آنے والی ٹاپکس کے اوپر جو ویڈیو ہیں وہ بر وقت ملتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پہ ایک چیز سوری میں بھول گیا ہوں، یہ آپ کو میپ شو کرنا تھا کیونکہ اس لیے میں نے وہ پوائنٹ پہلے ڈسکس کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ 1905 میں یہ صوبہ بنگال تھا۔ اب صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایسٹرن بنگال اور ویسٹرن بنگال۔ اب ایسٹرن بنگال کے اندر آسام جو آج کا الگ صوبہ ہے انڈیا کا، وہ بنگلہ دیش سے اوپر ہے، اوپر والی سائڈ میں، کیونکہ یہ بعد میں سیپریٹ ہو گئے تھے ایریاز۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی ٹیریٹری تھی، اس کا ایریا کتنا تھا، اس کی پاپولیشن کتنی تھی، اور یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں کے گراف دیے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے فردر چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔